حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت، یہی سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ کو یہ تصوف کا جو سفر ہے، مسافتیں، اللہ والوں کی جو نسبت ہے، یہ بھی آپ کو کشاں کشاں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لیے چلتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر جب محبت مل جاتی ہے، چانن مل جاتا ہے، بلا محبت اطاعت، بلا محبت وہ پھر خالی خشک کھچائی ہے، وہ پھر ایسی چڑھائی ہے ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ بلا محبت کام نہیں چلتا، اللہ والوں کی محبت چاہیے، صوفیاء و صالحین کی محبت درکار ہے، اہل بیت اطہار کی محبت درکار ہے۔ علامہ حافظ خادم صاحب نے کہا صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین مہدیین کی محبت درکار ہے، اور ان ساری محبتوں کی جامع مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، وہ محبت جس کو اصل ایمان کہا، جان ایمان کہا، روح ایمان کہا، وہ محبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو وہاں جڑ گیا، اس کا حال بن گیا، اس کا کیف بن گیا، اس کی مجلس آباد ہوگی، اس کی سنگت آباد ہوگی، اس کا قلب روح منور ہو گیا، اس کا باطن روشن ہو گیا، اسے زندگی مل گئی، اس کے باطن میں ایمان و ایقان کے فصل لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا گنجینہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے عرفان صفات بھی ملتا ہے، عرفان ذات بھی ملتا ہے، قرب خاص بھی ملتا ہے، وصل خاص ملتا ہے۔ وہ ایسی بامقصد زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے کہ جس پہ رشک کرتے ہیں مقربین بارگاہ بھی۔ اور ایسے اولیاء اللہ کے متعلق آ گیا نا، جب آخر میں اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر فائز کرے گا تو انبیاء بھی ان کے مقامات اور مراتب پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ نبی کے مقام کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نور ان کو عطا فرمائے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف اور نسبت کے سبب سے، اطاعت محمدی کے سبب سے، ولایت محمدی جو سب سے جامع ہے، حقیقت محمدی جو سب سے جامع ہے، حضور کے غلام بھی جدھر جا رہے ہوں گے نور بکھیرتے جا رہے ہوں گے۔ قرآن پاک میں جو کہا نا تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، یہ نیکوکار ایسے ان کی حالت کیا ہے کہ ان کے پہلو نرم و نازک بچھونوں سے الگ ہو جاتے ہیں، امید اور خوف کی کیفیت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہر حال میں رحمت کے امیدوار ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور خوف اور رکت اگر طاری ہے، خشیت کا کیف ہے، تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں رب کی یاد کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ حالت ان کی کیا ہے؟ حالت کس پوزیشن میں ہے؟ یہ احوال، حالت سے مراد میں احوال کی بات کر رہا ہوں، حالت سے مراد میں مواجید کی بات کر رہا ہوں، میں کیف کی بات کر رہا ہوں، سرور کی بات کر رہا ہوں، نور کی بات کر رہا ہوں، حضور کی بات کر رہا ہوں، وصل کی بات کر رہا ہوں، قرب کی بات کر رہا ہوں، معرفت کی بات کر رہا ہوں، جس کے لیے غالباً اقبال نے کہا کہ قال ربا گزار مرد حال شو، یہ باتوں کو چھوڑ حال والا بن جا، اور حال والا یوں بنے گا پیش مرد کامل پامال شو، اللہ کے ولی کے سامنے اپنی ذات کو لے کے اپنی نفی کر کے اس کے سپرد کر دے۔ پیش مرد کامل پامال شو، آہا پامال شو، پامال شو۔ امام قشیری اور باقی صوفیاء نے لکھا مرید کی ڈیفینیشن یہ المرید لا یرید، مرید ہوا ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ ارادہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، وہ حوالے کر دیتا ہے، وہ وقف کر دیتا ہے، وہ اسپiritually وقف املاک ہے، وہ کسی کے سپرد ہے، کسی کی نگاہ میں ہے، کسی کی بارگاہ میں ہے، کسی کی خانقاہ میں ہے، کسی کی نظر میں ہے، کسی کی درشن میں ہے، کسی کی سنگت میں ہے، کسی کی مجلس میں ہے، وہ اپنا نہیں ہوتا، کسی کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے دوستو، جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کیمیا پیدا کنز مشت گلے، بوسا زن بر آستانے کاملے، تیرے ہاتھوں میں جو مٹی ہے سونا بن جائے گی، کسی اللہ کے ولی کی چوکھٹ کو جا کے چوم لے۔